اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انعامات اور احسانات اپنے بندوں پر کیے ہیں، ان تمام انعامات میں سے بہترین نعمت اور انعام اور احسانات میں سے بہترین احسان اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، کوئی جانور، کوئی چرند پرند نہیں بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ دوسرا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور ہم لوگوں کو مسلمان والدین کے سائے میں رکھا، ان کی تربیت میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ تمام کے والدین پر اپنا خاص کرم و فضل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب و کریم، حبیب و لجیب، نجیب و قریب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے میرے محبوب، یہ لوگ جب تم سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کہ وہ لوگ خرچ کہاں کریں، پیسہ کہاں لگائیں، کسے دیں، کس کی خدمت کریں، کس پر خرچ کریں، تو آپ ان سے فرما دیجئے انفقتم من خیر فللوالدین، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تم لوگ بہترین خرچ کرو، یہ نہیں کہ صرف خرچ کرو، نہیں، بہترین خرچ کرو تو سب سے پہلے اپنی قیمت، اپنا مال اپنے والدین پہ خرچ کرو۔ والدین کے بعد پھر فرمایا کہ اپنے عزیز و اقارب پر، اپنے رشتہ داروں پر، پھر مسکینوں پر، پھر مسافروں پر۔ سب سے پہلا جو فرمایا وہ یہ تھا کہ تم لوگ اپنے والدین پہ خرچ کرو۔ قرآن پاک میں بے شمار مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی، حکم فرمایا کہ انہیں اف تک نہ کہو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کی قدر کرو، ان کا ادب کرو۔ یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں کہ ایک انسان، ایک مسلمان اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر لے۔ صرف نمازوں میں، روزوں میں، تسبیحات میں، عبادات میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، مٹی پڑے اس کے چہرے پہ، خاک پڑے اس کے منہ پر، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو پایا بڑھاپے میں اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، خاک آلود ہو، ہلاک ہو جائے، یہ ہلاکت کی دعا ہے۔ اور یہ کب فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ یہ 3 دعائیں تھیں، ان میں سے ایک اختصاراً میں عرض کر رہا ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آواز تو کوئی نہیں آئی، آمین کس پر کہا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا جبریل میرے پاس آیا تھا اور اس نے آ کے مجھ سے کہا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے دعا کی ہے کہ وہ لوگ جن کو بوڑھے والدین ملیں اور وہ ان کی قدر کر کے، ان کا ادب، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو وہ لوگ ہلاک ہو جائیں، آپ اس پر آمین کہہ دیں۔ میں آمین کہہ چکا ہوں۔ جبریل آمین کہہ کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ آپ آمین کہہ دیں، تو سرکار نے آمین فرما دیا۔ والدین کی بے ادبی یہ کتنی بری سزا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ آخرت میں اس کی سزا تو بھگتے گا، عذاب تو ملے گا، لیکن مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں اس کی سزا پا لے گا، مرنے سے پہلے ہی اسے سزا مل جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت عطا کی ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، احادیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جامع رضی اللہ تعالی عنہ آپ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں جاؤں، کفار سے لڑوں، میرے گھر میں میری والدہ ہے جو کہ بیمار ہے، تو آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ جہاد کس لیے کرنا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس جنت کو تم جہاد کر کے حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے وہ جنت تمہارے گھر میں رکھی ہے، جاؤ اس کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ یہ ماں کی خدمت یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ آگے چل کے میں اولیاء کرام کے قول کے مطابق میں اس کی بھی وضاحت کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی، ایک صحابی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتائیں ہماری محبت، ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ہم کس سے سب سے زیادہ محبت کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں تیرے حسن سلوک، تیری محبت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میری ماں کے بعد؟ فرمایا پھر تیری ماں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں، 3 مرتبہ۔ اور چوتھی مرتبہ جب عرض کی یا رسول اللہ پھر فرمایا تیرا باپ۔ علماء لکھتے ہیں کہ پیارے آقا نے 3 حصے محبت، 100% میں سے 3 حصے جو ہے وہ اولاد کو کہا ہے کہ اپنی ماں سے محبت کرو۔ ایک ماں کو کیا چاہیے؟ ایک عورت کو کیا چاہیے؟ ایک بیٹی کو کیا چاہیے؟ یہ جو ذات ہے نا عورت، یہ اگر بیٹی ہے تو اسے اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کا پیار چاہیے۔ یہ اگر بیوی ہے تو اسے اپنے شوہر کا پیار چاہیے۔ یہ اگر ماں ہے تو اسے اپنے بچوں کا پیار چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3% جو محبت ہے، 3 حصے محبت کے، وہ اپنے والدین کو دو، اپنی ماں کو دو، اور چوتھا حصہ اپنے والد کے لیے رکھو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ والد سے محبت نہیں کرنی یا والد سے کم محبت کرنی ہے، نہیں، ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کی محبت کی پیاسی ہوتی ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ باپ، اللہ تعالیٰ نے باپ کو ایک ظرف دی ہے، اسی وجہ سے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ میں نے آدمیوں کو، مردوں کو عورتوں پر قوت عطا کی ہے، سخت بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے سے لے کر آج تک یہ عورت مظلوم طبقہ ہے،
کچھ ان کی اپنی خطائیں ہیں اور کچھ ہماری سستیاں ہیں۔ اگر بیٹی ہے تو اس پہ ظلم ہو رہا ہے وراثت کے حوالے سے خاص کر، اگر بیوی ہے تو حقوق کے حوالے سے خاص کر ظلم ہو رہا ہے، اور والدہ ہے تو خدمت کے حوالے سے خاص کر ظلم ہو رہا ہے۔ ہم لوگ اس چیز کی طرف غور نہیں کرتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی لعنت ہے، اس پہ ملائکہ کی بھی لعنت ہے، معاذ اللہ۔ اس کی نمازیں، اس کے تہجد، اس کی تسبیحات، اس کی عبادات اللہ تعالیٰ کو کوئی قبول نہیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر قیام کرے، اس قدر عبادت کرے کہ اس کی جو کمر ہے وہ کمان کے مانند، تیر کمان ہوتا ہے، کمان کے مانند اس کی کمر ٹیڑھی ہو جائے، اس قدر اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، لیکن وہ شخص اپنے والدین کا فرما بردار نہیں ہے، نافرمان ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس عبادت کی کوئی قدر نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اس کی عبادت ہرائی کا جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ تو کیا ضرورت ہے اس قدر اپنے آپ کو تھکانے کی عبادت میں؟ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے اگر تم فرائض مکمل کر نہیں سکتے تو واجبات یا نوافل کی طرف نہ آؤ، پہلے فرضوں کو مکمل کر لو۔ واجبات تب قبول ہوں گے جب فرائض مکمل ہوں گے۔ ایک بندے کے فرض ہی مکمل نہیں ہے تو وہ کہے کہ میں نے نفل پڑھنے ہیں۔ ایک بندے نے قضا نمازیں نہیں لٹائی تو وہ کہتا ہے شب برات آئی ہے میں رات کو 100 نفل پڑھوں گا۔ 100 نفل رہنے دو، تم اپنی قضا نمازوں کو لٹا دو، جس کے بارے میں پوچھا جائے گا نہ کہ یہ پوچھا جائے گا کہ شب برات تم نے حاصل کی ہے، 100 نفل پڑھنے تھے، پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے، معاف ہے، کوئی پوچھا نہیں جائے گا۔ تھوڑی سی عبادت کر لو، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، کافی ہے۔ لیکن اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ نماز قضا تو کر لی، ٹھیک ہے، قضا کو دہرایا کیوں نہیں ہے؟ قضا کو دہراتے، اور سرکار نے فرمایا کہ قضا نماز، ایک بندے نے نماز کو چھوڑا اور اس کی قضا نہ کی، یعنی قضا کے طور پہ ادا نہ کیا، ایک نماز کا یہ حکم ہے، تو فرمایا اس کو ایک حقوب جہنم میں رکھا جائے گا۔ اور ایک حقوب یہ کتنی مدت بنتی ہے؟ یہ قیامت کے دن کے 80,000 سال بنتے ہیں، جبکہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ 80,000 سال قضا نماز کے بارے میں نہیں فرمایا کہ جس نے قضا نماز کو چھوڑا اور پھر قضا کی، اس کی قضا کو ادا کر لیا، اور جس نے نماز کو بھی چھوڑ دی ہے اور اس کی قضا بھی نہیں کی ہے، یہ تو قضا کو ادا کرنے والے کی مدت ہے، قضا بھی نہیں کی ہے، تیرا میرا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بے شمار قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نیکیاں رکھی ہے کہ تیرا میرا خیال ہے، لیکن ہر نیکی پہ شرط رکھی ہے، ہر نیکی پہ شرط رکھی ہے۔ تمام نیکیاں نوافل ہیں، فرمایا ہر نیکی کرو تمہیں اجر دوں گا، فرمایا دن میں 100 مرتبہ تم سبحان اللہ کہہ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 100 اونٹ حرم میں ذبح کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا 100 مرتبہ تم الحمدللہ کہہ دو گے دن میں 100 مرتبہ، تو یہ جتنے بھی زمین و آسمان ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان کو نیکیوں سے بھر دے گا، اتنی نیکیاں دے گا، اتنی نیکیاں عطا کرے گا کہ زمین و آسمان بھر جائیں گے۔ فرمایا اگر تم دن میں 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 100 گھوڑے جہاد کے لدے ہوئے خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر تم لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہو گے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن پھر یہاں پہ شرائط آ جاتی ہے، ایک وہ بندہ جس کا لقمہ حلال نہیں ہے، فرمایا کوئی عبادت قبول نہیں۔ ایک وہ بندہ جو والدین کا نافرمان ہے، فرمایا کوئی عبادت قبول نہیں۔ ایک وہ بندہ جو اپنے فرائض جو چند نمازوں کو پورا نہیں کرتا، فرمایا تیری کوئی عبادت قبول نہیں۔ تو بجائے اس کے کہ میں اور تم صدقے کریں، خیراتیں کریں،
ہم 100 نوافل ادا کریں، 5 فرائض پورے کر لیں، والدین کے فرما برداری کریں، اور اپنے رزق کی طرف غور کریں کہ جو لقمہ ہم کھا رہے ہیں وہ لقمہ کیسا ہے، وہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس لقمے کی طرف غور کر لیں۔ یہ جتنے بھی مسائل ہیں کہ اولاد بات نہیں سنتی، بات نہیں مانتی، وہ لڑتی ہے، لقمہ حلال کھلاؤ۔ خود تو حرام کمانا ہے، گھر والوں کو بھی حرام کھلاتے ہیں، پھر ہم کہیں کہ گھر میں سکون نہیں ہے، گھر کی طرف جانے کو دل نہیں کرتا، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، تباہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ یہ 5 نمازیں تو دور کی بات، جمعے کی طرف بھی سستی ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو جمعے کی طرف نہیں آتے ہیں، سرکار ممبر پہ موجود تھے، فرمایا صحابہ تم لوگ یہاں پہ بیٹھو، میں محمد جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا کے آتا ہوں۔ تو جب آگ ہی ادھر سے آ رہی ہے تو بجھانے والا کون ہے؟ پھر داتا صاحب، گولڑے والے، علی پور والے، نتھیال والے، سیون والے اس آگ کو کیسے بجھائیں گے جب آگ لگانے والے ہی بڑے ہیں؟ آگ بجھانے کے بجائے یہ لوگ آگ کو بھڑکائیں گے۔ ہمیں اپنی طرف غور کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فتنوں کی بو آ رہی ہے لوگوں کے گھروں سے۔ عرض کی یا رسول اللہ کس طرح کے فتنے؟ فرمایا کہ یہ قوم اپنے والدین کے نافرمان ہو جائے گی، مجھے اس کی بو آ رہی ہے۔ حضرت والدین کی خدمت کا اجر کیا ہے؟ حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی والدہ کے پاؤں دبا رہا تھا، ساری رات میں اپنے والدہ کے پاؤں دباتا رہا، تو میرے بڑے بھائی ابو بکر بن منقدر وہ ساری رات عبادت کر رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے، تسبیحات پڑھ رہے تھے، ذکر و اذکار کر رہے تھے۔ تو صبح جب ہوئی تو میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ بھیا بتائیں رات کو کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے فلاں فلاں عبادت کی ہے، تسبیحات کی، ذکر و اذکار کیے ہیں۔ تو بھائی نے پوچھا کہ چھوٹے تو نظر نہیں آیا؟ تو میں نے مسکرا کے کہا کہ میں ساری رات اپنی والدہ کے پاؤں دباتا رہا، ان کی خدمت کر رہا تھا۔ تو میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ یوں کرو میری ساری رات کی عبادت تم لے لو، اپنی یہ خدمت مجھے دے دو۔ تو میں نے کہا کہ نہیں بھیا، ساری رات کی عبادت آپ اپنے پاس رکھیں، یہ خدمت میں آپ کو نہیں دوں گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ والدین کی خدمت نفلی عبادت سے افضل ہے، نفلی عبادت سے افضل ہے، فرائض کی بات نہیں ہے، نفلی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک ایسے شخص ہیں، ان کا اصل نام کچھ اور ہے، بایزید کے نام سے انہیں جانا جاتا ہے۔ تمام صوفیاء، تمام اولیاء سارے لکھتے ہیں کہ جس بندے کو کل قیامت کے دن بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام یاد ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ یہ اتنے پائے کے بزرگ ہیں، اور یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ فرماتے کہ میں ایک رات گھر آیا اور میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا کھڑکی کو بند کر دینا۔ یہ والدہ کہہ کے تو آنکھوں کو بند کر لیا، تو میں پوچھنے لگا تھا کہ بتاؤ کھڑکی کون سی بند کرنی ہے؟ کمرے کی 2 کھڑکی ہیں، 3 ہیں، کون سی بند کرنی ہے؟ دیکھا آنکھوں کو بند کر لیے تو میں خاموش ہو گیا۔ تو میں اس انتظار میں تھا کہ میری والدہ آنکھ کھولے گی اور میں پوچھوں کہ کھڑکی کون سی بند کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کو کرنا ہو اور میں یہ والی کر دوں۔ فرمایا اتنے میں کیا ہوا کہ صبح سحری کا وقت ہو گیا، والدہ جاگی اور انہوں نے میری طرف دیکھا، کہا بایزید کھڑکی بند نہیں کی اور ابھی تک کھڑے ہو؟ عرض کی اماں جان مجھے پتہ نہیں لگا کہ آپ نے کس کھڑکی کا کہا تھا، میں اس انتظار میں ہوں آپ جاگے اور حکم فرمائے میں کھڑکی کو بند کروں۔ تو ماں نے میرے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور مجھے دعا دے دی۔ فرماتے ہیں وہ چیز، یہ چلوں کی بات ہے، وہ چیز جو میں رات کی تاریکی میں جنگلوں میں جا کے تلاش کیا کرتا تھا، صبح کا دروازہ کھولا تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز، وہ مقام مجھے اپنے دروازے پہ عطا کر دیا تھا۔ یہ اتنے پائے کے حامل بایزید بسطامی، اور کس قدر ولایت کا مقام ملا۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ میرے
ایک بزرگ ان کے شہر میں داخل ہوئے. جس طرح آج کل تو رواج ختم ہو گیا، ہر قبیلے کا، ہر شہر کا ایک دروازہ ہوا کرتا تھا داخل ہونے کے لیے، جانا جاتا تھا کہ یہ فلاں شہر کا دروازہ ہے. جیسے اب ہمارے باب سیال کوٹ ہے، پوری سٹی کا بن گیا، پہلے قبائل کا ہوتا تھا. تو ان کے قبیلے میں ایک اللہ والے جا رہے تھے تو دیکھا کہ شیطان لٹکا ہوا ہے. حیران ہوئے اور قبیلے کے اندر داخل ہو اور کہا کہ بتاؤ یہاں پہ کون اللہ کا بندہ رہتا ہے. ان تمام نے کہا کہ یہاں کے اس قبیلے تو کیا یہ جتنے بھی قبائل ہیں اس علاقے کے تمام کے جو صوفی ہیں وہ بایزید بسطامی ہیں. چلے کے پاس اور جا کے کہا کہ بتائیں بات کیا ہے اور راز کیا ہے. آپ نے خاموشی اختیار کی. آپ نے فرمایا کس راز کو دیکھ کے آ رہے ہو؟ اور انہوں نے کہا کہ میں دروازے والے راز دیکھ کے آ رہا ہوں. کہا کہ میرا اور اس کا معاہدہ ہوا تھا کہ جو لوگ میرے قبائل میں داخل ہو جائیں گے ان کے دل میں وسوسہ نہ ڈالنا، اور اس نے میرے ایک بندے کو گمراہ کیا ہے تو میں نے اسے الٹا لٹکا دیا ہے. یہ اتنے پائے کے ولایت کے مقام رکھتے تھے بایزید بسطامی. اور کہاں سے ملا مقام؟ والدہ کی ایک فرما برداری سے، دعا سے. والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کی جاتی، اور دعائیں تو کیا والدین کی بد دعا بھی کبھی رد نہیں ہوتی. امت محمدیہ کی بات تو اور ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ امام بخاری نے اپنی بخاری شریف میں روایت کیا ہے کہ ایک جریح نامی شخص بنی اسرائیل کا بڑا عبادت گزار تھا، مسلمان تھا، دین کو ماننے والا تھا اور بڑی عبادت کیا کرتا تھا. اور اس کی عبادت کے، اس کی کرامات کے بڑے چرچے تھے. پتھر پہ ہاتھ رکھتے اور پتھر کو کہتا تھا کہ بول، تو پتھر بولنا شروع کر دیتا تھا، پتھروں سے آوازیں آتی تھیں. اس قدر اس کا نام تھا. عبادات میں عملیات کا ماہر تھا. تو فرماتے ہیں کہ اس کی ماں نے ایک مرتبہ آواز دی اسے، جریح میرے بیٹا بات سنو، جریح بات سنو. لیکن جب چند بار ماں نے پکارا، تکلیف میں تھی، تو جریح نے اپنی عبادت کو ترک نہ کیا. یہ جو عملیات کرتے ہیں، رات کو عمل کرتے ہیں، کسی کی بات نہیں سنتے، حصار لگاتے ہیں، یہ سب کچھ تو ایک عمل کر رہا تھا. ایک ماں کی بات نہ سنی کہ میرا عمل نہ رک جائے، جو میرے پاس عملیات ہیں، وہ چیزیں جو کمالات ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں. تو ماں کی بات کو نہ سنا تو ماں نے بد دعا دے دی. ماں نے کہا کہ اے جریح، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا کہ اے اللہ اس وقت تک اس جریح کو موت نہ آئے جب تک یہ بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے. تو چند دن بعد کیا ہوا کہ ایک بدکار عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ اس بچے کا باپ کون ہے؟ تو اس بدکار عورت نے کہا کہ اس کا باپ جریح ہے. لوگوں نے کچھ نہ پوچھا، لوگوں نے آ کے مار پیٹ شروع کر دی، اس کے عبادت خانے کو گرا دیا، ہر چیز تباہ کر دی، اسے بہت مارا. اور جب مار دیا تو پھر جریح نے پوچھا کہ بتاؤ مار تو دیا، اس مارنے کی وجہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ تو نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا اور جہاں پہ عبادت خانے بنائی بیٹھا ہے وہ بچہ تیرا ہے. وہ عورت کہتی ہے. تو جریح نے کہا کہ مجھے اس بچے کے پاس لے کے جاؤ. اس بچے کے پاس گئے، ابھی بچے کی ولادت ہی ہوئی تھی. تو جریح نے اس بچے کے ناک پہ اپنی انگلی رکھی اور کہا کہ بتاؤ تیرا باپ کون ہے؟ تو اس بچہ بولا کہ میرا باپ فلاں بن فلاں ہے. پھر اس عورت سے پوچھا کہ بتا تو نے جریح کا نام کیوں لیا؟ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا میرے منہ سے جریح کا نام کیسے نکلا ہے. یہ وہ ماں کی بد دعا تھی کہ جریح تب تک نہ مرے جب تک یہ بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے. ماں کی محبت یہ کیسی محبت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں دو عورتیں لڑ رہی تھی ایک بچے کے بارے میں. ایک کہتی کہ یہ بچہ میرا ہے، دوسری کہتی نہیں یہ بچہ میرا ہے. فیصلہ آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. آپ نے فرمایا کہ کس کا بچہ ہے؟ ایک نے کہا میرا بچہ ہے، دوسرے نے کہا کہ نہیں یہ بچہ میرا ہے. آپ نے فرمایا کہ صحابہ اس طرح کرو، اس بچے کے دو ٹکڑے کرو، آدھا ٹکڑا اسے دے دو، آدھا ٹکڑا اسے دے دو. ایک خاموش ہو گئی تو دوسری چیخ کے رونے لگی، اور اس نے کہا کہ نہیں امیر المومنین یہ بچہ مجھے نہیں چاہیے، آپ یہ بچہ اسی کو دے دو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بچہ اٹھایا، تو جس نے کہا تھا یہ بچہ اس کو دے دو، آپ نے اس رونے والی عورت کو دے دیا. تو دوسرے نے کہا کہ یہ مان چکی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، اس کو دے دو، تو آپ مجھے دیتے ہیں. فرمایا نہیں، ماں کی ممتا میں دیکھ رہا تھا، جو بچے کو قتل کرنے سے روک دے گی وہی اس کی ماں ہوگی.
جس کے دل میں بچے کا پیار آ جائے گا، یہ چاہے گی کہ بچہ مرے نہ، بے شک میرے پاس نہیں آتا نہ آئے، لیکن بچہ زندہ رہے، یہ بچہ اسی کا ہوگا، تو آپ نے وہ بچہ اسے عطا کر دیا۔ یہ لفظ ماں، میم الف نون غنہ، علماء فرماتے ہیں لفظ ماں کا یہ جو نون ہے اس میں نقطہ کیوں نہیں ہے کہ ماں کا جو ممتا ہے نا، ماں کی ممتا، ماں کا پیار، اس میں کبھی عیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ ماں کو ہی نقطے سے پاک رکھا، اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ کوئی غرض نہیں، ہر محبت کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ باپ ہے، اس کی محبت کی بھی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے بیٹے سے، کہ بڑا ہوگا میرا نام روشن کرے گا، میرا جوان بنے گا، میرا شیر بنے گا۔ وہ جو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، ایک غرض ہے کہ یہ کچھ کرے گا میرے لیے۔ لیکن ماں یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ لا غرض، بے غرض، بے عیب، لا ریب محبت ہوتی ہے۔ یہ اولاد کو اولاد سمجھ کے محبت کرتے کہ یہ میرے بچے ہیں، اس وجہ سے میں اس سے محبت کر رہی ہوں۔ یہ سہ حرفی لفظ ماں، علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر اس لفظ ماں کے اندر مٹھاس رکھی ہے، اس قدر مٹھاس رکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ غصے کی حالت میں ہو، جلال میں ہو، تو اس کے سامنے بھی لفظ ماں آ جائے تو اس کا وہ جلال، محبت، شفقت، احسار اور خلوص کے تصور میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر اس نام کے اندر مٹھاس رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بارگاہ میں جب بھی آپ کے والدین کا نام لیا جاتا تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ صرف حضرت آمنہ کے لیے آنسو نہ آتے، اما حلیمہ کے لیے بھی آتے۔ سگی ماں تو آمین آتی، حلیمہ کے لیے کیوں آئے؟ یہ سرکار نے اپنی امت کو درس دیا ہے کہ ماں جس روپ میں بھی ہوگی، ماں ماں ہوگی، اس کی قدر کرنی ہے۔ ماتھوں پہ وٹ ڈال کے ماں کی طرف نہیں دیکھنا، فرمایا کہ پیشانی، کھلی پیشانی سے، کشادہ پیشانی سے اگر ایک مرتبہ اپنے والدین کی طرف دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حج مبرور کا ثواب عطا فرما دے گا۔ حج مبرور کا ثواب، اور حج مبرور کون سا حج ہوتا ہے؟ وہ حج جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ یہاں ایک بندہ 20 لاکھ لگا کر بھی وہاں جائے، وہاں پہ دور دراز سفر کرے، اور جنہوں نے حج کیا وہ جانتے ہیں کہ یہ کیسی عبادت ہے۔ ایک مرتبہ وہ جو 5 دن ہوتے ہیں، بندہ تھک جاتا ہے، مشقت کے 5 دن ہیں، 18 20 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے، اس کے بعد بھی وہ کبھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو عبادت کی ہے، حج کی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر تم ایک مرتبہ کشادہ پیشانی سے اپنے ماں کے چہرے کی طرف دیکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں حج مبرور کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، جس نے 100 مرتبہ دن میں اپنے والدین کے چہرے کی زیارت اس انداز میں کی، فرمایا دن میں تو دور کی بات ہے، اگر ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ اس نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ ایسی ثواب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل مبارک تھا کہ جب بھی آپ کے سامنے اما حلیمہ کا نام آتا تو آپ مسکرا پڑتے۔ اور یہ مسکرانا آپ نے کب سے شروع کیا تھا؟ یہاں پہ روایت آتی ہے کہ اما حلیمہ کو کہیں سے بھی بیٹا نہ ملا، کسی نے نہ دیا، آخر پہ وہ آئی سرکار کے دروازے پہ، عبد المطلب نے اپنا بیٹا دے دیا۔ یہ کوئی سردار کے بیٹے کی شان ہے کہ عبد المطلب مکے کے قبیلے کا سردار ہو اور کوئی دائے اس کے دروازے پہ نہ آئے کہ سردار کے گھر بیٹا ہوا ہے تو چلے سردار کے گھر، باقیوں کو لے کے، اور سردار کے گھر کوئی نہ آیا نا۔ 70 دائیاں اما حلیمہ سے پہلے آئی تھی آ کے سرکار کو لینے کے لیے، لیکن جب بھی اس دائی کو سرکار کے جولے کے پاس لایا جاتا تو سرکار اپنا رخ پھیر دیتے۔ اما آمنہ فرماتی کہ میں اس بچے کو، اس دائی کو نہیں دوں گی، میرے لال نے اپنے رخ کو پھیر دیا ہے۔ لیکن آخر پہ پھر باری آئی تھی اما حلیمہ کی، اور جو ہی دروازہ کھڑکایا تھا تو حضرت سردار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اما حلیمہ جدو گردہ دایاں کنڈا ہلایا، خدا دی قسم سونا محبوب رب دا سی امڑی دی گودی دے وچ مسکرایا۔ بس ابھی دروازے پہ دستک کی ہوئی تھی کہ سرکار نے جولے میں مسکرانا شروع کر دیا تھا۔ یہ اس وقت کا مسکرانا تھا۔ فرمایا کہ ماں اگر سگی نہ، ماں دوسری بھی ہوگی، جب بھی اس کا نام آ جائے گا، اس کا نام سن کے اگر مسکرا دو گے، اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ ماں کی ممتا ہے جسے ہم لوگ بہت غفلت اور سستی میں لے گئے ہیں، اور یہی سرکار نے فرمایا کہ فتنوں کا جڑ ہے، اور مجھے بو آ رہی ہے لوگوں کے گھروں سے
फलां जगह पे जाए कहा है, उस नेक वली से मिलने जा रहा है। जा किसी भी जंगल में चले जा, हमारे काफिले के पीछे पीछे आता होगा, वो काफिले के साथ तो नहीं मिलता, वो काफिलों के पहाड़ों के रास्ते अंदर दाखिल हुआ तो मैंने अजीब मंजर देखा कि बिखरे बाल थे उस शख्स के, और उसके इस बाजू के अंदर सुराख था, और उसने इस सुराख के अंदर एक जंजीर डाली थी, उसे अपने गले में लटकाया हुआ था, और वो सजदे की हालत में अल्लाह के बारगाह में इस कदर रो रहा था कि उसके रोने को देख के मुझे भी रोना आ रहा था। मैंने उसे आवाज़ दिया, बंदे उठ। उसने उठ के जब मेरी तरफ देखा और रो के कहने लगा कि बता आने वाले, क्या तू भी अल्लाह के रसूल और मलाइका की लानत तो नहीं लेके आया? मैंने कहा कि हाँ, मैं लानत लेके आया हूँ तेरे लिए, बता माजरा क्या है? कहने लगा, मैं रात के वक्त आया शराब पी कर, मेरी माँ ने मुझे गधा कहा था, मुझे उस गधे लफ्ज़ के ऊपर इतना गुस्सा आया कि माँ ने मेरे लिए आगे सालन रखा था और ताज़ी रोटी बनाने के लिए माँ ने तंदूर को भड़काया था कि बेटा रात को आए ताज़ी रोटी देती हो। मुझे गुस्सा आ गया कि माँ ने गधा कहा है, मैंने धक्का दे दिया माँ को और वो तंदूर में गिर के जल के मर गई। मेरी बीवी ने मुझे धुतकारा, नफरत की, गालम गलौज की कि निकल जा, नहीं तो तेरी नहुसत की वजह से मैं घर से निकल जाती हूँ। जब मैंने माँ का जला हुआ जिस्म देखा तो मुझे शर्म आ गई, हया आ गई, मेरा नशा उतर गया। जितने भी गुलाम थे मैंने आज़ाद कर दिए, कनीज़ों को मैंने आज़ाद कर दिया, जितनी भी रकम थी मैंने सदका कर दिया, और मैं जंगलों में गुजर गया। 40 बरस गुजर गए हैं। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे पता है तूने मुझे माफ़ नहीं करना, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ कर दे। मैं ये कहता रहता हूँ, आज तुम 40वें अल्लाह के वली हो जिसने मुझे आके बताया कि अल्लाह ताला तुम पे लानत भेज रहा है। 40 साल से हर साल एक बंदा आता है और मुझे आके कहता है कि अल्लाह ने लानत भेजी है, अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी है, अल्लाह के मलाइका ने लानत भेजी है। और मैंने 40 साल में कभी कोई फ़र्ज तर्क नहीं किया, कोई वाजिबात तर्क नहीं किए, कोई सुन्नत नवाफिल को मैंने तर्क नहीं किया है, लेकिन मुसलसल लानतें मुझ पर पड़ रही हैं। अब मैं क्या करूं तो क्या करूं? मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, मुझे उसकी नहूसत से डर आने लगा और मुझे इस खौफ था कि उसकी नहूसत की वजह से वो लानतें मुझ पे ना पड़ जाए। मैं वहां से भाग गया और जहाँ रस्ते में जा रहा था, सफ़र में जा रहा था, कहीं दूर दराज सफ़र कर चुका, फिर मुझे ख्वाब आई। अल्लाह ताला ने फरमाया, मालिक दोबारा जा फला बिन फला के पास। वो अब फला बिन फला इलाके में फला कबीले के अंदर रह रहा है, फला जंगल के अंदर चले जा, उस बंदे से जाके कह दे कि अल्लाह ताला ने तुझ पे रहमत भेजी है, अल्लाह के रसूल ने तुझ पे रहमत भेजी है, अल्लाह के मलाइका ने तुझे दुआ दी है। मैं हैरान और परेशान हो गया कि या अल्लाह ये क्या मामला था, पहले क्या था और अब क्या है? फरमाया कि जाओ तुम मुझसे जाके बता दो। मालिक फरमाते मैं निकला, दोबारा गारों के अंदर गया, तलाश करने के बाद वो मिला। जब सामने देखा तो वह फिर तड़प उठा कि आज साल में दूसरी मर्तबा लानत आ गई। फरमाया नहीं, आज लानत नहीं आई है, उसी खुदा ने मुझे भेजा, लेकिन एक लफ्ज़ को तब्दील कर दिया है कि आज अल्लाह ने तेरे लिए लानत नहीं रहमत को भेजा है। अल्लाह के रसूल ने लानत नहीं तुझ पे रहमत की है, और मलाइका ने तुझ पे लानत नहीं तुझे दुआ दी है। फरमाते कहने लगा कि इसका सबब क्या है? कहा यही सब मैंने अपने रब से पूछा है कि अल्लाह बता पहले क्या था और अब क्या है। मेरे रब ने मुझसे फरमाया, मालिक 40 साल हो गए वो रो रहा था मेरी बारगाह में, लेकिन मुझे उस पर तरस न आया, मुझे उसका रोना कबूल नहीं था, मुझे उसकी इबादत कबूल नहीं थी। आज 40 साल के बाद उसकी माँ ने कब्र में उसके लिए दुआ की कि या अल्लाह मेरा बेटा तकलीफ में है, मेरे बेटे की तकलीफों को दूर कर दे और उसकी खताओं को माफ़ कर दे। मैं उसे माफ़ करती हूँ। मैं उस माँ की दुआ उस बेटे के हद में रद्द नहीं कर सकता। ये माँ कैसी हस्ती है? ये लागर्ज बेगर्ज हस्ती है। ये किसी गर्ज की वजह से, किसी नीयत की वजह से, किसी मतलब की वजह से अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करती। ये बस वैसे ही बच्चों से मोहब्बत करती है कि ये मेरे बच्चे हैं।
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین ہیں انہیں زندگی عطا فرمائے، اور جن کے نہیں ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ جنت مل جائے، کم از کم سرکار نے فرمایا کہ جمعے کے دن والدین کی قبروں کی زیارت کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ اسی کے بدلے تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جس کی قبر ہے، جو قبروں کا ہی نہیں پتہ کہ ماں کی قبر کہاں ہے، فرمایا قبرستان چلے جایا کرو، 2 لکیریں کھینچ لیا کرو، انہی لکیروں پہ فاتحہ پڑھ دیا کرو، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرما لے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔